انوپ بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز عام طور پر ہمارے جو ایک پروورب بھی بن گئی کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو بعض اوقات یہ ہے کہ جو کیسز ہوتے ہیں ان میں مطلب 4 سال تک ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے. آپ چونکہ کرمنل پریکٹس کر رہے ہیں جی اور آپ اس بات سے گواہ ہیں کہ جو ہمارے چلان ہیں مقدمات کے جی وہ سبمٹ ہی نہیں ہوتے. 3 4 سال تک 2 سال 3 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک دھارے میں لانے کی ضرورت ہے. بیسیکلی تو چوہے صاحب یہ کام ہے جوڈیشری کا. ایسے ہی ہے. تو جوڈیشری کا جو کام ہے ریسنٹلی، بلکہ یہ کل ہی میں ایک اپنا فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا نوٹیفیکیشن کہ جتنے بھی جو مقدمات ہے اس کو سپیڈی جو ہے وہ حل کیا جائے. جو ہے تمام ججز کو بھی انسٹرکشن اس میں دی گئی تھی. تو یہ اس میں جوڈیشری جو ہے اچھا رول ادا کر رہی ہے اور سپیڈی اکثر کام جو ہے وہ میں نظر آتا ہے. خدا کرے کہ ایسا ہو کہ ہمارے ملک میں جو گنہگار ہیں انہیں سزا دی جائے اور جو بے گناہ ہیں انہیں بری کیا جائے اور جو انصاف کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں انہیں بھی انصاف جو ہے وہ مہیا ہو. انوپ بھائی، آپ نے ایک زندگی کا اہم حصہ جو ہے وہ معلم کے طور پر بھی، ٹیچر کے طور پر، استاد کے طور پر بھی گزارا. کیسا تجربہ رہا؟ سر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے لیے، اور میں اگر بطور معلم اس کے اوپر اپنا کامنٹ کروں تو سر بات یہ ہے کہ میں اس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اوور کوٹ ہے جو اتارنے سے بھی نہیں اترتا. سر میں نے اپنی اس فیلڈ کے اندر بھی میں نے ٹیچ کیا ہے، میں نے اپنی وائف کو LLB کروایا. تو ظاہری بات ہے کہ ایک یہ بائی برتھ ہی صلاحیتیں ہوتی ہیں خدا کی، اور میں نے ان کو ٹیچ کیا. اور میری سسٹر کا بیٹا وہ بھی لاء کر رہا ہے، اس کو بھی ٹیچ کیا. پھر آفس کے اندر اکثر جو ہمارے آفیشیل کلرکس ہیں میں ان کو انسپائر کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ پڑھو پڑھو. اور بہت زیادہ لوگوں کو میں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کریں. تو سر جی یہ میرا جو اس کے اندر ایکسپیرینس تھا، شروع میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو میں نے اپنے گھر میں جو ہے نا ٹیوشن سینٹر کھولا. اور کیونکہ ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ سر جی ہر ایک بندے کے پاس نہیں ہوتی. اس کی پریکٹس جو ہے وہ آپ کو شاد و نادر ہی لوگ ملیں گے. میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو محلے کے کافی سارے بچے جو ہے نا وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے. اس میں 9th 10th کے لوگ بھی آ گئے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بھی لوگ آ گئے. تو اب میں کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، ان کو پڑھاؤں، تو میں نے کسی سے فیس ہی نہ لینی. میری والدہ نے مجھے کہا کہ جی 2-4 مہینے ہو گئے ہیں اور گھر کا بل بھی آیا ہے اور آپ لوگوں سے فری پڑھ کے آئے ہو، آپ کیوں نہیں فیس لیتے؟ میری والدہ نے مجھے ڈانٹا. میں نے کہا کہ ماں جی بچے اگر پڑھ جائیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن میری ماں کا یہی سوال رہتا ہے کہ آپ فری پڑھ کے آئے ہو. تو شروع میں نے بہت زیادہ لوگوں کی فی بھی پے کی اپنی پاکٹ سے بھی، تاکہ لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو سکے. اب ظاہری سی بات ہے کہ سر میرا جو ایک ڈرا لائن تھی کہ بائی پروفیشن جس کو میں نے اڈاپٹ کرنا تھا وہ ظاہری سی بات ہے کہ وکالت تھا. اور اس پیشے میں آ کر جو مجھے چیزیں ملی ہیں نا وہ اس کے اندر مجھے صحافت بھی مل گئی ہے. اس شعبے کے اندر میں خوشی سے اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ اس کے اندر ٹیچنگ بھی مل گئی ہے، کیونکہ ٹیچر کا ایک کام ہوتا ہے کلاس کے اندر روز بولنا. اب عدالتوں میں جب ہماری پیشیاں ہوتی ہیں اور ہم کیسز
میں آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو جس طرح ٹیچر کلاس کے اندر بولتا ہے، اکثر ہم جب گواہان پر جرا کرتے ہیں تو اس میں کافی گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. 2 گواہ ہے، 3 گواہ ہے عدالت کے اندر، تو اس میں اکثر جرا جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ بولنا پڑتا ہے. اور یہی ایک ٹیچر کی لائف میں ہوتا ہے کہ جب وہ ایک سبجیکٹ کو ٹیچ کر رہا ہے تو اس کو کافی زیادہ بولنا پڑتا ہے. تو یہ چوئی صاحب مجھے اس شعبے کے اندر یہ چیز بھی جو ہے وہ ملی ہے، کیونکہ اکثر جو ہے جو بھی کلائنٹس آتے ہیں تو میں ان کو اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ یہ والا جو جرمز ہے وہ نہیں نکلے گا. ایسے ہی ابھی ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایسا ایک اوور کوٹ ہے، یہ اتارنے سے بھی نہیں اترے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انوپ بھائی کہ آپ ایک ٹکٹ میں 3 4 مزے لے رہے ہیں. یہ سر یہ ایک یونیک بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں، یونیک لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. انوپ بھائی، وکالت نبیوں کا پیشہ، وکالت لیڈرز، وکالت اسٹیٹس مین، وکالت وزرائے اعظم، وکالت وزرائے قانون، وکالت برانڈ امبیسڈرز، وکالت لوگوں کے مسیحا، وکالت انصاف لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے والے، وکالت بے گناہ کے لیے جنگ لڑنے والے، وکالت مظلوم کا ساتھ دینے والے. اتنے زیادہ وکالت کے کیپس ہیں، اور آپ وکیلوں کی رہنمائی کے لیے، قیادت کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں. جی سر. ناظرین، ایک ادارہ ہے مسیحی وکلاء کا، کرسچن لائرز ایسوسی ایشن آف پاکستان. انوپ فیاض صاحب امیدوار ہیں کلیب کے پریزیڈنٹ کے لیے. آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا سوچ کر یہ اس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، کیا ان کے عزائم ہیں اور کیا ان کا مینیفیسٹو ہے. انوپ فیاض صاحب. جی چوئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اور کیونکہ کرسچن لائرز ایسوسی ایشن ان پاکستان یہ جو ایک ادارہ ہے، اس میں آلموسٹ اگر ہم پنجاب بار کے ڈیٹا کو انالیسس کریں تو اس میں کوئی 520 یا 25 وکلا جو ہے انرولڈ ہیں لاہور کے اندر. تو مسیحی وکلا، تو یہ ایک بڑا اچھا فگر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اچھی تعداد ہے بار کے اندر. اور ہمارے جو بڑوں نے یہ ادارہ بنایا، یہ سوچا کہ کرسچن لائر ایسوسی ایشن جو ہے اس کو بنایا. بیسیکلی جو اس کے موٹیوز ہیں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں جو ہمارے تک پہنچے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ینگ لیڈرشپ ہوں، اور میں نے اپنے منشور میں جو لکھا ہے، اور میں اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ میں پریزیڈنٹ آف کلیب کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور میں نے جو منشور جو ہے اپنا لکھا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو قیادت کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، یا آپ خود ساختہ کوئی کام کرنے والے ہیں، یا آپ کو کسی نے نوٹیفیکیشن دے دینا ہے آنکھ بند کر کے. تو سب سے پہلے جو آپ نے قیادت کرنی ہے سر، آپ کے سامنے آپ کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. دیکھیں، کوئی بھی ہم ادارہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز لکھتے ہیں اپنے جو ہے میمورینڈم کے اندر. تو سر میں نے جو اپنا منشور جو ہے وہ بنایا ہے، جس کے اوپر بائی گریس آف گاڈ آنے والے ٹائم میں ہم ورک آؤٹ کریں گے، اور میں اپنے ناظرین کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے نمبر 1 میرے منشور کے اندر ہے کہ کرسچن ینگ وکلا کی رہنمائی کرنا اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کام کرنا. نمبر 2 ہے بار اور بینچ میں کرسچن وکلا کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنا اور ان کے لیے جد و جہد کرنا. نمبر 3 ہے اس کے اندر اقلیتوں کے آئینی و قانونی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا. نمبر 4 ہے مستحق افراد کو بلا تفریق رنگ، نسل و مذہب مفت قانونی امداد فراہم کرنا.
اس کے بعد نمبر 5 ہے وکلا کمیونٹی سمیت ہر سطح پر بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کام کرنا. اور نمبر 7 ہے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا. یہ میں نے جو اپنے منشور کے اندر نکات لیے ہیں بائی گریس آف گاڈ، میں اس کے اوپر کام کروں گا اپنی سوسائٹی کے لیے، تاکہ جو ہماری کمیونٹی ہے ان میں ہم اس ادارے کی جو لہر ہے وہ قائم کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ جتنے بھی پرانے صدور گزرے ہیں انہوں نے اپنے منشور کے مطابق کس طرح اپنی کمیونٹی کے لیے کام کیا، لیکن میں بائی گریس آف گاڈ اس منشور کے تحت جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دوں گا اس ادارے کے لیے اور اپنے کرسچن ینگ وکلا کے لیے، کیونکہ میں ایک ینگ وکلا کی لیڈرشپ کی نمائندگی کرتا ہوں. تو میری کوشش ہے کہ میں اپنے کرسچن بہن بھائیوں کے لیے کام کر سکوں. انوپ بھائی، آپ ایک ینگ لائر ہیں اور جو آپ کا انسپائرڈ کلاس یا انسپائرڈ طبقہ ہے وہ ینگ لائرز ہیں. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ینگ اور سینئرز جو ہے ان کو کسی ایک جگہ پہ یونائٹ کیا جائے؟ اچھا صاحب، یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اس میں ایک گیپ ہے اور وہ گیپ جو ہے ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ ہم جو ایج گیپ ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی فلفل نہیں ہو پاتا. ایک بزرگ جو ہے وہ بزرگوں میں بیٹھ کے اچھا کمفرٹ فیل کرتا ہے، جو ینگسٹر ہیں وہ ینگسٹر میں بیٹھ کے اچھا کمفرٹ فیل کرتے ہیں، کیونکہ جو کمپنی ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی. اور بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں وکلا، وہ کبھی بھی سر یہ نہیں سوچ سکتے کہ ینگ لیڈرشپ آگے آئے. ملٹی اس کے اندر گراؤنڈز ہیں جن کو اگر ہم صفحہ مثل لائیں یا اس کے اوپر جرا بحث کر سکیں تو اس میں ملٹی گراؤنڈز جو ہے وہ نکلتی ہے، کیونکہ اس میں ایج گیپ ہے وہ کبھی نہیں فل ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اس کیمپین کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حکمت دانش مندی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے اور آپ زیادہ عقل مند ہیں، کسی کی عمر کم ہے تو اس کی جو ہے عقل بھی کم ہے. بالکل بھی ایسی نہیں ہے. دوسری بات، سرفرازی نہ پورب سے آتی ہے نہ پچھم سے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا جسے چاہے سرخرو کر دے، خدا جسے چاہے اقبال مند کر دے، یہ خدا کے کام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں تو پھر آپ سب کچھ کر گزرنے کا خیال لے کے نکلتے ہیں اور یقیناً آپ سب کر جاتے ہیں. میری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ خدا آپ کو کامیاب کرے اور آپ وہ سنگ میل جو ابھی تک عبور نہیں ہوئے، وہ بنیادیں جو ابھی تک رکھی نہیں گئیں، میں دعا گو ہوں کہ آپ وہ تمام بنیادیں رکھ سکیں تاکہ ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہمارے وکلا اور ایک عام مسیحی جو بعض اوقات اپنے آپ کو بہت عدم تحفظ کا شکار سمجھتا ہے، آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو تحفظ کا احساس ہو، آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو انصاف حاصل کرنے کا ایک احساس اور ایک امید ان کے اندر جاگے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکالت کی وجہ سے آپ ایک عام کمزور شہری جو ہے آپ اس کو ایک اعتماد کی فضا دے کے ایک مستحکم مقام پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل چوئی صاحب، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری کے لیے میں ایز اے وکیل اگر بات کروں تو میں اس کے لیے نمبر 1 ایک قلم ہوں. بے شک. نمبر 2 میں اس کے لیے زبان ہوں. ضرور. اور نمبر 3 میں اس کے لیے ایک موٹیویشنل کریکٹر ہوں. تو یہ تینوں باتوں کو اگر ہم ضم کریں، رول ماڈل بن جاتا ہے. جی بالکل، رول ماڈل بن سکتے ہیں ہم. بے شک. کیونکہ میں ظاہری سی بات ہے، کوئی میرے پاس آتا ہے بندہ عام شہری، تو ظاہری بات ہے میں اس کے لیے لکھ سکتا ہوں. درست بات ہے. اور میں عدالتوں میں اس کے لیے بول سکتا ہوں، پرے پنچایت میں بول سکتا ہوں، میں تھانوں کچہریوں کے اندر
اس کے لیے بول سکتا ہوں، کیونکہ وکیل کا مطلب ہی یہی ہے کسی کی زبان بننا، کسی کا قلم بننا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور یقیناً وکیل معاشرے کا ایک ایسا شخص ہے جو بے زبانوں کو زبان دیتا ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ وکلاء کے پاس جب آتے ہیں تو بالکل نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک وکیل ہی ہوتا ہے جو انہیں امید کی کرن جو ہے وہ دکھاتا ہے، وہ انہیں شانت کرتا ہے، اور پھر اپنی کیرسمیٹک گفتگو کے ساتھ کسی بھی شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا ہے۔ انوپ فیاض صاحب، آپ کی خوبصورت باتیں اور خوبصورت تجربات یقیناً ہمارے ناظرین نے آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور ضرور وہ اپنی عملی زندگی میں بھی استعمال کرنے کا سبب بنے گا ان کی لائف میں۔ کوئی پیغام آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے ناظرین کے ساتھ آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح چوہے صاحب نے بہت زیادہ سوالات کیے مجھے، اور ان سوالات میں مختلف طرح کے پہلو جو ہے وہ نکلتے تھے، اور میں شعبہ وکالت میں کوئی حادثاتی طور پہ نہیں آیا، کچھ لوگ حادثاتی طور پہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ انٹر کے اندر انگریزی میں جن لوگوں نے پرانا کورس پڑھا ہوا ہے، اس میں ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا کہ وائی بوائز فیل ان کالج۔ اس کے اندر 3-4 گراؤنڈز بتائی گئی ہیں کہ لڑکے کیوں جو ہے فیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 اس کے اندر گراؤنڈ یہ ہے کہ ول آف پیرنٹ۔ بعض مرتبہ کسی بھی شعبے میں جانے کے لیے آپ کے پیرنٹ جو ہے وہ آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے میڈیکل میں ہی جانا ہے، کیونکہ ہم بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے فیلئر کی۔ اور اس کے بعد سیکنڈ گراؤنڈ ہے کہ ویسٹنگ آف ٹائم ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ، فضولیات جو زندگی ہوتی ہے اس میں گزارتے ہیں۔ تو تیسری گراؤنڈ اس کے اندر نظر آتی ہے کہ ایک بندے کی اپنی بھی ول ہوتی ہے کہ میں نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے۔ پھر چوتھی اس کے اندر گراؤنڈ ہے، اگر تھورلی اس چیپٹر کو پڑھیں، چوتھی گراؤنڈ اس کے اندر آتی ہے کہ آپ سوسائٹی سے امپیکٹ لیتے ہیں، کہ جس طرح آپ کلاس فیلو ہیں تو آپ کے دوست جو ہے نا وہ جا رہے ہیں میڈیکل میں، تو آپ بھی دیکھا دیکھی میڈیکل کی طرف جو ہے وہ آپ کا رجحان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ متاثر ہوئے ہیں۔ تو میں اس شعبے کے اندر حادثاتی طور پہ چوہے صاحب نہیں آیا، کیونکہ میں نے بے شمار شعبے اپنی زندگی کے جو ہے اسکپ کیے ہیں۔ اس میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کو خدا جس شعبے میں رکھتا ہے وہی فار ایورلی آپ کی زندگی کے اندر جو ہے، اب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو خدا اسی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کسی بھی شعبے کے اندر جو ہے نا وہ داخل کرتا ہے، کیونکہ آپ کے جو سینسز ہیں، آپ کے جذبات ہیں، آپ کی فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے ایموشنز ہیں، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، خدا اس کے اوپر غور کرتا ہے۔ اور میری زندگی کے اندر ایک یہ خوبی تھی کہ میں اس طرح کا شعبہ پسند کرتا تھا کہ میرے اوپر کوئی باس نہ ہو، انڈیپینڈنٹ، کیونکہ میری زندگی کے اندر یہ خوبی تھی کہ میں خدا کو نا اکثر ہی، جب میں نے بی اے کیا تو میں نے اکثر ہی خدا سے یہ بات کہی کہ خدا مجھے کسی ایسے شعبے میں لے کے جانا جس میں آل ان آل ہوں۔ گڈ۔ تو یہ شعبہ جو ہے بائی پریکٹیکل میں نے اس کا ایکسپیرینسڈ جو ہے، کیونکہ 12-13 سال مجھے اس شعبے کے اندر ہو گئے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آل ان آل میں ہوں، میرا کوئی باس نہیں ہے، میں جب مرضی جو ہے جہاں مرضی جا سکتا ہوں، میں کسی کو آنسریبل نہیں ہوں۔ تو خدا نے تمام طرح کی، کیونکہ میں نے پڑھایا بھی ہے کالجز اور اسکولز کے اندر بھی، تو کیونکہ ظاہری بات ہے چھٹی لینے کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن دینا پڑتی ہے، اور اگر آپ زیادہ تعداد میں چھٹیاں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے کہ آپ کی سیلری بھی کٹے گی۔ ایسے ہی پھر ایف سی کالج کے اندر بھی میں نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی فیلڈ میں کام کیا، تو وہاں پر بھی 5 سالہ میرا جو جاب کا تجربہ ہے ایز اے امپلائی، تو بہت زیادہ
تلخیاں ہوتی ہے کیونکہ آپ جو ہے انحصار کر رہے ہوتے ہیں کسی کے اوپر. بالکل صحیح. تو میرے اندر جو بات تھی میں نے خدا سے شیئر کی کہ خداوند میرے اوپر کوئی باس نہ ہو, میں آل ان آل ہوں. تو وہی شعبہ جو ہے نا خدا نے پھر مجھے لا کے وہاں پہ کھڑا کر دیا. اب میں آل ان آل ہوں. مطلب ناظرین کہتے ہیں کہ جب آپ کا پیشن, آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے تو پھر آپ انجوائے کرتے ہیں, اور یقیناً یہ آپ کا پیشن تھا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا کام کریں اور اپنی آزاد مرضی سے آپ اپنی زندگی جئیں. آپ کسی کو آنسریبل نہ ہو اور نہ کوئی آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر ہو, کوئی نہ کسی کا. یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے گزارے. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کروں. یقیناً ہر شخص آزادی کا خواہاں ہے. میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا. ہم بائی ول اپنے شوق سے اگر کسی کی غلامی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا, لیکن خدا نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے. کام, نوکری, ذمہ داری, ڈسپلن وہ سب زندگی کا حصہ ہے, لیکن خدا نے ہم سب کو ایک آزاد ذہن کے ساتھ پیدا کیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. نیکسٹ کسی اور معزز مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. انوپ فیاض بھائی, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ تشریف لے کے آئے, ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے گفتگو کی اور ہمیں اچھا لگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جب کبھی ہم آپ کو زحمت دیں تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا پیغام لے کے آئیں گے. ناظرین, زندگی میں بے شمار خواہشات ہوتی ہیں ہر کسی کی. جیسے کہ غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہمیں ہمارے پروگراموں کے بارے میں فیڈ بیک دیں, اور یقیناً بہت سے دوست ہمیں فیڈ بیک دیتے بھی ہیں, ہماری پوسٹوں پہ کمنٹ کرتے ہیں, اور ہماری جو خامیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں, اور اگر کوئی ہم اچھی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت اور آپ کے پیار کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے, اور ہم ہمیشہ سچ جو ہیں وہ آپ تک لے کر آتے رہیں. ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. مجھے طارق سراج چودھری کو پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.